اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ضرورت مندوں کی مدد کرتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اور سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور عبدالحاد آپ اذان ہو بھی آواز الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا یہ عبدالرافع آپ سنائیے اب مجھے سبق۔ اعوذ باللہ پڑھو۔ انگلی رکھو۔ با خاتا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ پڑھا تھا آپ نے پیچھے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ہاں ہاں با خاتا تا
ہاں کلمہ سناؤ، پہلا کلمہ سناؤ. پہلا کلمہ طیب من پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تم ادھر آ جاؤ، مجھے روشنی کہاں آ رہی ہے، ادھر آ جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، اس کا ترجمہ ہے زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، وہاں تک جا کے پہنچایا جہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ قبروں میں. وہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے. کیا چیز کی چاہت میں؟ کیا چیز کی چاہت میں غافل ہوئے؟ زیادہ کی چاہت میں، زیادہ جمع کرنے کی چاہت میں، زیادہ لالچ کرنے کی چاہت میں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا وہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے. چلے گئے یا جا پہنچے. تو دیکھیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتا ہے زیادہ کی چاہت میں، ہم سچی میں پاگل ہو جاتے ہیں. ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے ہم کر کیا رہے ہیں، نہ دین کی نہ دنیا کی. بس انسان کام کرتا رہتا ہے، دن بھر کام کرتا رہتا ہے، نہ تو اپنے نماز کو ٹائم دیتا ہے نہ وہ قرآن کو ٹائم دیتا ہے. بس اس کا مقصد یہی ہے کہ میں جمع کرتا رہوں، جمع کرتا ہوں اور بڑا آدمی بن جاؤں. مطلب ہے کہ بس جمع کرتا رہوں اور رکھتا جاؤں گھر میں. دن رات میں، ظاہری بات ہے، ایک دن رات بندہ کماتا رہتا ہے، نہ اس کو دنیا کی خبر ہوتی ہے، نہ آخرت کی خبر ہوتی ہے، نہ وہ نماز کا، نہ وہ دین کا. بہت ضروری ہے کہ آپ اگر کام بھی کرو تو اللہ کو یاد کیا کریں، تسبیح کیا کریں اللہ کی، نماز پڑھا کریں. بہت ضروری ہے. یہ مرد حضرات ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ وہ نہیں کھولتے ہیں، بہت سارے مرد السلام علیکم، وہ نہیں کھولتے ہیں مرد، قرآن نہیں، نماز پڑھتے ہیں. بہت زیادہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ بس ہم کام کرتے رہیں اور پیسہ جمع کرتے رہیں. برائے مہربانی آخرت کا بھی ضرور سوچ لیا کریں کہ اس دنیا میں آپ کو ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے. اللہ سے ڈرتے رہا کریں اور نماز قرآن ضروری ہے کہ آپ مرد حضرات بھی ضروری ہے کہ آپ معنوں سے تھوڑا سا ہی پڑھ لیں مگر معنوں سے ضرور پڑھا کریں. آمین. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا زلزلہ کیوں آتا ہے؟ ارشاد فرمایا جب عورتیں غیر مردوں کے لیے خوشبو استعمال کریں، جب عورتیں غیر محرم مردوں کے سامنے ننگی ہو جائیں، میں جھجک نہ محسوس نہ کرے، یعنی زنا عام ہو جائے، شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو زلزلہ آ جاتا ہے. صحیح بات ہے. جب ہم پہلے بھی غیر محرم کے بارے میں بتایا تھا کہ عورتیں خوشبو لگاتی ہیں، باہر نکلتی ہیں. یقین کریں اگر ہمارے فلور میں بھی کوئی خوشبو لگاتا ہے، گھر میں بھی تو گزرتا ہے ہمارے دروازے سے، تو ہمارے گھر ایسا لگتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہی خوشبو آ گئی ہے اس کی. تو گھر کا، یہ تو اپنی بلڈنگ کی بات ہے. یہ بتائیں کہ اگر بازار میں اور ہوٹل ریسٹورینٹ وغیرہ میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو دوسرے بندے ضرور متوجہ ہو جاتے ہیں. بہنوں سے یہی کہنا ہے کہ آپ پرفیوم لگائیں تو ہلکی خوشبو والی لگائیں، اور خالی اپنے، ظاہری بات ہے، اپنے جو آپ کے ہسبینڈ ہیں ان کے لیے لگائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر سے باہر جا رہی ہیں تو مہکتی ہوئی جا رہی ہیں. اور صحیح بات ہے، جب ہمارے ملک میں بہت زیادہ گناہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، بہت زیادہ، جیسے شراب، موسیقی. کیا ہے کہ آج کل کوئی چنچی والا بھی یہاں سے ہمارے
گزرتا ہے تو ایسے گانے چلاتا ہوا جاتا ہے کہ جیسے لگتا ہے وہ چنچی چلا ہی نہیں سکتا ہے گانے کے بغیر، دوسروں کو متوجہ کر دیتا ہے۔ اور شراب، جو شراب پیتا ہے نہ وہ دین کا نہ وہ دنیا کا۔ اور موسیقی کیا ہے؟ موسیقی ایسی چیز ہے کہ انسان اس میں اسی دھن میں ہی لگا رہتا ہے سارا دن۔ تو صحیح بات ہے، جب گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ہماری زمین بھی نہیں برداشت کر سکتی ہے ہمارے گناہوں کو۔ اور ایک ملک میں کوئی بندہ ایسا ہو جائے جیسے شرابی بھی ہو جائے، زنا خور بھی ہو جائے، بہت سارے مسئلے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ کی ناراضگی جب اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے تو ہماری زمین بھی پھٹ جاتی ہے، زمین بھی برداشت نہیں کر سکتی ہے اور تباہی مچ جاتی ہے۔ تو اب یہ کرونا بھی یہ سب ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اور ہم بس یہ کہتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے مصیبتوں میں ڈال دیا ہے بندے کو۔ تو یہ سب ہمارے گناہ ہیں، آپ لوگوں کے گناہ ہیں، کیونکہ ہم خود کو صحیح نہیں کرتے ہیں، استغفار نہیں پڑھتے ہیں، اللہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں اور اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگتے ہیں، تو ایسا تو ہوگا۔ اور جیسے آپ بارشوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جس ملک میں بارش نہیں ہوتی ہے تو اللہ سے آپ دعا مسجدوں میں کرواتے ہیں، ایسے انتظام کریں کہ جا کے دعائیں کروائیں، استغفار کی تسبیحیں پڑھوائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں تو کہتی ہوں یہ بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ جب بندہ سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو ضروری ایک بندہ اگر یہ سب کام بھی کروائے تو مجھے لگتا ہے کہ پورا ملک ہمارا اس عذاب سے چھوٹ جائے گا، مگر یہ خیالات کسی کو بھی نہیں آتا ہے، بس بندہ یہ بولتا جاتا ہے کہ پتہ نہیں عذاب کہاں سے آ گیا ہمارے پہ۔ مگر بڑی بات ہے کہ یہ سب ہمارے گناہ ہیں، چھپ کے بھی ہم گناہ کر لیتے ہیں اور سامنے بھی گناہ کرتے ہیں، اور پھر یہی بات کہتے ہیں کہ یہ عذاب کہاں سے آ گیا ہے۔ تو استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور ضروری ہے کہ جیسے آپ جا کے بارشوں کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں تو ویسے ہی جا کے مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ بیماری ہمارے ملک سے چلی جائے اور سب نجات کی زندگی گزاریں، کیونکہ بہت سارے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے بچوں سے اپنی ماؤں سے کسی سے مل نہیں پا رہے ہیں، یہ سب اللہ کی ناراضگی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور آج ہم پڑھیں گے سورہ زلزلہ، صحیح ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پوچھوں گی ابھی آپ سے جو میں نے بولا ہے۔ دیکھیں سورہ زلزلہ مدنی ہے اور اس میں 8 آیاتیں ہیں۔ شروع کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ ضروری ہے آپ جب یہ صورتیں پڑھیں تو گزارش ہے آپ ضرور معنوں سے پڑھا کریں کہ آپ کو سمجھ میں آئے اور دوسروں کو بھی سمجھا سکیں کہ یہ مصیبت ہے، یہ زلزلہ کیوں آتا ہے، کیوں کشمیر پہ زلزلہ آیا تھا۔ تو میں ابھی ترجمہ پڑھتی ہوں اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں آپ غور سے سنیے گا۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، ابھی میں نے کیا بولا؟ جب ہمارے گناہ اتنے ہو جائیں گے تو قبروں سے بھی لوگوں کو زمین باہر پھینک دے گی۔ کیا ہوگا؟ قبروں سے بھی باہر آ جائیں گے لوگ۔ انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا۔ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دے دیا ہوگا۔ اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، بس جس نے ذرہ برابر، دیکھیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، یہ آپ یاد رکھیے گا جب بھی یہ صورت ہے، بس جس نے ذرہ تن کیا مطلب ہے؟
ذرہ ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سخت بھونچال سے ساری زمین لرز اٹھے گی۔ کیسے ہوگی؟ جب زلزلہ آتا ہے تو کیسے ہو جاتا ہے؟ زمین ایسے ہو جاتا ہے۔ تو اللہ معاف کرے، میں اللہ اس عذاب سے سب کو، میں تو کہتی ہوں اس عذاب سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ کہ لرز اٹھے گا، ایسے ہو جائے گا، تو اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب پہلا نفخہ پھونکا جائے گا۔ تو پہلا ہے مطلب ہے کہ یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں، دیکھیں میں نے ابھی کیا بولا ہے کہ زمین میں جتنے لوگ دفن ہوں گے وہ زمین کا بوجھ جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی، یعنی اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرے نفخے میں ہوگا۔ اس طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے، یعنی دہشت زدہ ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ یہ جواب شرط حدیث میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یہ آیات تلاوت فرمائی اور پوچھا، جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پشت پر جو کچھ کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی، کہیں گی فلاں شخص نے فلاں عمل فلاں دن کیا تھا۔ یعنی زمین کو یہ قوت گویا اللہ عطا فرمائے گا، اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں۔ جس طرح انسانی اعضاء میں اللہ تعالیٰ یہ قوت پیدا فرما دے گا، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ متکلم بنا دے گا اور اللہ کے حکم سے بولے گی۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ یصدر یرجع لوٹے گے، یہ ور کی ضد ہے، یعنی قبروں سے نکل کر موقف حساب کی طرف یا حساب کے بعد جنت اور دوزخ کی طرف لوٹیں گے۔ اشتاتن یعنی بوٹیاں، کیا ہے؟ ٹولیاں، بعض بے خوف ہوں گے، بعض خوف زدہ، بعض کے رنگ بھی سفید ہوں گے جسے جنتیوں کے ہوں گے، اور بعض کے رنگ دیکھیں جب کیسے ہوں گے قیامت والے دن۔ جو جنتی ہوں گے ظاہری بات ہے ان کے چہرے سفید ہوں گے، اور جو جہنمی ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ ہونے کی علامت ہوگی، بعض کا رخ دائیں جانب ہوگا اور بعض کا بائیں جانب۔ یہ مختلف گروہ، ادیان و مذاہب اور اعمال و افعال کی بنیاد پر ہوگی۔ یہ مطلب یصدر کہ اس کا مطلب اوحالہا سے ہے، یعنی زمین اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال دکھائی دی جائیں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ دیکھیں یہ سب اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ظاہری بات ہے قیامت، یہ تو قیامت کے آثار آپ کو بتائے گئے ہیں۔ اور جب زلزلہ آتا ہے تو سچی میں ہمارے سب کے گناہ ہوتے ہیں، اور زمین بھی ہمارے گناہوں کی بوجھ نہیں اٹھا پاتی ہے، تو سب کو جو دفن بھی ہوتے ہیں وہ ان کو بھی زمین باہر پھینکے گی۔ اور دیکھا گیا ہے کتنی مضبوط بلڈنگیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں جب زلزلہ آتا ہے، جب یہ اللہ کا غضب آتا ہے بندوں پہ۔ تو ضروری ہے کہ آپ گناہوں سے توبہ کریں اور استغفار پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، دین کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور ضروری ہے کہ آپ یہ سورہ زلزلہ ضرور پڑھا کریں، ضرور معنوں سے پڑھا کریں کہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ
قیامت والے دن اللہ نے کیا کیا ہمارے لیے، ظاہری بات ہے قیامت والے دن سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا جس کے اعمال جیسے بھی ہوں گے، اور زمین گواہی دے گی کہ کون سا بندہ کس دن کہاں جا کے کیا گناہ کیا ہے، اور کون سے، ظاہری بات ہے ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں تو زمین بھی گواہی دیتی ہے، ہماری انگلیاں بھی گواہی دیں گے، اور جب ہم گناہ کریں گے تو زمین بھی گواہی دے گی کہ اس بندے نے یہاں گناہ کیا ہے۔ اور یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہے، جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی، کیا کرے گی؟ باہر نکال دے گی۔ یعنی اللہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ بتائیں کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور آپ سوچیں کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے ہم کیسے کھڑے ہوں گے، جب ہمارے اعمال نامے جب ہمیں دکھائے جائیں گے، اور پھر ہم اللہ کے سامنے کیا بولیں گے۔ آپ خود سوچیں کہ کتنے گناہ ہم نے کیے ہوں گے، اور ہم توبہ بھی نہیں کرتے۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ انسان توبہ بھی نہیں کرتا ہے اپنی غلطیوں پہ، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، اور یہ بس بہت سارے لوگ تو یہ کہتے ہیں کیے تو کیا ہوا، دے دیں گے جواب قیامت والے دن۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قیامت کا اثر کیسا ہوگا، زمین بھی کانپے گی، اور آپ تو انسان ہو، پھر آپ کا کیا ہوگا، یہ انسان دوبارہ سے اٹھائے ہوئے جائیں گے۔ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ نہ باپ بیٹی کا ہوگا، نہ بیٹا بھائی جیسے باپ کا ہوگا، نہ بہن کی ہوگی، نہ ماں بیٹی کی ہوگی۔ ظاہر ہمارے جتنے بھی یہ رشتے ہیں ہر کوئی اپنی طرف اپنا ہی سوچے گا، کوئی کسی کے گواہی بھی نہیں دے گا۔ تو ضروری ہے کہ آپ اپنے اعمالوں کو درست کریں، یعنی زمین اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی تاکہ انسانوں کو ان کے اعمال دکھائی دیے جائیں، کیونکہ انسانوں کو اعمال دکھائی دیا کا مطلب ہے جو ہم نے گناہ کیے ہیں زمین بھی گواہی دے گی کہ یہ گناہ تم لوگوں نے کیے ہیں اور یہ تم لوگوں کے اعمال نامے ہیں۔ جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ ظاہری بات ہے برائی کیا ہوتا ہے، جب انسان ایک، جیسے ابھی کشمیر میں زلزلہ آیا تھا، ابھی تو 10-12 سال ہو گئے ہوں گے، تو اس کشمیر میں نماز پڑھنے والا ایک مؤذن تھا جو مطلب ہے کہ اذان دیتا تھا، اور اس کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو کوئی مؤذن نہیں تھا وہاں اذان دینے والا، اور بہت عیاشیاں ہوتی تھی اس ملک میں، اس شہر میں بہت زیادہ ہوتی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اور پھر اللہ کا غصہ کیسے ہوا کہ زلزلہ آ گیا۔ ظاہری بات ہے نہ آسمان نے بوجھ اٹھایا ہے گناہوں کا، نہ زمین